سے گناہ نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا. دیکھو احساس گناہ کیسا ہوتا ہے. یہ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی رہتے تھے. میرے آقا نے فرمایا جاؤ فلاں کو بلا کے لاؤ. وہ صحابی جا رہے تھے, راستے میں تو پردے سے ایک عورت نہا رہی تھی. تو عورت نہا رہی تھی تو اب نہانے کی حالت کیسی ہوتی ہے آپ جانتے ہی ہیں. تو صحابی کی اچانک نظر پڑی اس عورت پر, آپ نے نظر جھکا لی. اچھا, ایک نظر اچانک پڑ کے انسان نظر پھیر لے تو وہ گناہ نہیں ہے. بار بار دیکھے یا نظر باندھ کے دیکھے تو وہ گناہ ہے. ایک بار اچانک کسی پہ نظر پڑ گئی تو وہ گناہ نہیں. صحابی کی نظر پڑی اور فوراً پھیر لی. احساس ہوا, حالانکہ گناہ نہیں تھا لیکن گناہ کا احساس ہوا کہ تجھ سے گناہ ہو گیا. تو نبی کی بارگاہ میں رہتا ہے اور تجھ سے گناہ ہو گیا, بتا تو نبی کو چہرہ کیسے دکھائے گا. اتنا سوچا جنگل کی طرف نکل گئے. اپنی داڑھی پکڑ کے روز شام کو کھڑے ہوتے ہیں اور رونے لگتے ہیں, پروردگار میرے گناہ کی خبر میرے نبی کو مت دے دیں. مولا میں نبی کے سامنے کیسے جاؤں گا. میرے نبی نے اگر سن لیا میں اتنا بڑا گناہ کر کے آیا ہوں تو میرے نبی کو دل پہ چوٹ لگ جائے گی, اور میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا میرے نبی کے دل کو چوٹ لگ جائے. 70 دن ہو گئے جنگل میں روتے روتے. گناہ نہیں تھا, صرف احساس گناہ. ایک نظر جو اچانک پڑتی ہے وہ گناہ نہیں ہوتی. 70 دن ہو گئے روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں روز روتے ہیں. پھر آقا نے ارشاد فرمایا میرا کو پیارا صحابی کہاں چلا گیا. 70 دن ہو گئے تو آج کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو جنگلوں کی طرف نکل گیا. میرا آقا فرماتے جاؤ بلا کے لاؤ. حضرت عمر اور سلمان فارسی جاتے جنگل کی طرف. ایک چرواہا بکری چلا رہا تھا, اس سے پوچھتے کہ تو نے ہمارے ساتھی کو دیکھا ہے. اس نے کہا ہم تمہارے ساتھی کو تو نہیں جانتے, پر رات جب ہوتی ہے نا تو اس پہاڑ کے قریب کھڑے ہو کے ایک رونے والا روتا ہے, اپنی داڑھی پکڑ لیتا ہے, اس کی داڑھی آنسوؤں میں بھیگ جاتی ہے اور رو رو کے یہی کہتا ہے مولا میرے گناہ کی خبر میرے نبی کو مت دے دینا. مولا میرے گناہ کی خبر میرے نبی کو مت ہونے دینا. میں سب کچھ گوارا کر سکتا ہوں لیکن میرے نبی کا دل ٹوٹ جائے گوارا نہیں کر سکتا. حضرت عمر نے کہا وہی ہمارا دوست ہے, بتاؤ وہ کب آئے گا, کہاں رہتا ہے. رہنے کی تو پتہ نہیں, رات کو یہی آ کے وہ روتا ہے. حضرت عمر اور سلمان فارسی وہی بیٹھ جاتے ہیں. رات کی جب سیاہی چھا جاتی ہے, آسمان میں جب سیاہی کالی چھا گئی تو وہ صحابی آتے ہیں داڑھی پکڑ کر رونے لگتے ہیں. حضرت عمر قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کے صحابی چل تجھے مصطفیٰ نے بلایا ہے, چل تجھے مدینے والے آقا نے بلایا ہے. اتنی سنا تو بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں. انہیں ہوش میں لایا جاتا ہے اور پوچھتے, ہوش میں آتے ہی پوچھتے عمر یہ بتا کہ میرے گناہ کی خبر میرے مصطفیٰ کو تو نہیں ہو گئی ہے, میرے گناہ کی خبر میرے نبی کو تو نہیں ہو گئی. کم میں اتنا نہیں جانتا, بس تجھے نبی نے بلایا ہے. کہا اب نہیں جاؤں گا تو یہ حکم عدولی ہوگی اور نبی کے حکم کے خلاف میں نہیں چل سکتا. اے عمر ایسا کرو مجھے ایسے ٹائم پہ لے کے چلو کہ میرے نبی نماز کی حالت میں ہو, نبی نماز پڑھاتے ہو. فجر کی نماز ہو رہی تھی اور جماعت ہو رہی تھی. وہ صحابی حضرت عمر کے ساتھ آتے ہیں, جیسی مسجد نبی میں قدم رکھتے ہیں اور میرے نبی کے قرآن پڑھنے کی تلاوت کی آواز کان میں آتی ہے, بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. ایک آواز نکلتی ہے یہ منہ لے کے نبی کے پاس کیسے جائے گا, یہ منہ نبی کو کیسے دکھائے گا, تجھ سے تو گناہ ہو گیا ہے. بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. میرے نبی سلام پھیرتے ہیں, نماز مکمل کرنے کے بعد اس کے منہ پہ پانی چھڑکتے ہیں. ہوش میں آتا ہے, میرے نبی فرماتے میرے پیارے کیا بات ہے, بتا کیوں پریشان ہے. جسے نبی پیارا کہہ دے, جسے نبی اپنا بتا دے, بتاؤ اسے کیا غم ہے. آج ہم تو پھولے نہیں سماتے, 5 وقت کی نماز کیا پڑھ لیتے ہیں یار, ہم عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں. 5 وقت کی نماز کیا پڑھ لیتے ہیں یار, ہم ساری مکاریوں میں پڑے ہوئے ہیں. ایک بار زندگی میں حج کیا کر لیا یار, وہ بھی حرام کے پیسے سے کما کے, دوسروں کا ٹٹلو کاٹ کے, دوسروں کی مینٹ کاٹ کے حج کیا کر لیا یار. اب پھولے نہیں سما رہے ہیں حاجی صاحب, اب دیکھتے ہیں کون ہمارے مقابلے پہ ہے. میرے نبی فرماتے ہیں بول میرے پیارے کیا بات ہے. اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے بات کرنے کے لائق نہیں ہوں, مجھ سے گناہ ہو گیا. یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. یا رسول اللہ میں آپ سے بات کرنے کے لائق نہیں ہوں. میرے نبی فرماتے کیا میں ایسی آیت نہیں بتا دوں کہ جس کو پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا, رب نے فرمایا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ. پوری میرے آقا نے پوری آیت پڑھ دی. صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ آیت اپنی جگہ صحیح ہے پر میرا گناہ بہت بڑا ہے. یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے یار, ہم تو دن بھر ایسے گناہ کرتے ہیں یار, ہمارا من ہی نہیں لگتا جب تک ہم کسی کی بہن بیٹی کو نہ دیکھنے من نہیں لگتا. اگر کوئی پردے سے عورت گزر جائے جب تک ہم اس کا گھونگھٹ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ لیتے ہمارے دل کو شانتی نہیں ملتی, ہمیں سکون نہیں ملتا. وہ صحابی تھے, ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا, صرف
صرف گناہ نہیں ہوا، احساس گناہ تھا۔ میرے نبی فرماتے اس کو گھر لے جاؤ، صحابی کو گھر لے جایا گیا۔ 8 دن کے بعد میرے نبی فرماتے عمر وہ میرے پیارے کا کیا حال ہے؟ حضرت عمر عرض کرتے میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، اب وہ بچے گا نہیں، اب وہ نہیں بچ پائے گا یا رسول اللہ، اس کی حالت بڑی خراب ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں، دن بھر روتا رہتا ہے، دن بھر آنسو بہاتا رہتا ہے، دن بھر یہی کہتا ہے مولا میرے گناہ کی خبر میرے مصطفیٰ کو مت ہونے دینا، میرے غلطی کی خبر میرے نبی کو مت ہونے دینا، میرے گناہ کی خبر میرے نبی کو مت ہونے دینا۔ میرے نبی فرماتے چلو چلتے ہیں، اس کے گھر چلتے ہیں۔ ارے نبی اس کے گھر پہنچتے ہیں، میرے نبی نے دیکھا بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے ہیں، موت کے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو چکے ہیں، نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے ہیں، بس ایک ہی جملہ ہے مولا میرے گناہ کی خبر نبی کو مت ہونے دینا۔ میرے نبی نے غلام کا سر لیا اور اپنی گود میں رکھ لیا۔ جب نبی کے غلام نے دیکھا، صحابی نے دیکھا مصطفیٰ نے اپنی گود میں میرا سر رکھ لیا ہے، آہستہ آہستہ اپنا سر پھر زمین پہ گرا دیتے ہیں، پھر میرے نبی اٹھاتے پھر سر گود میں رکھ لیتے، پھر لیتے پھر نیچے گرا دیتے ہیں، پھر نبی تیسری بار اٹھا کے گود میں رکھ لیتے پھر نیچے گرا دیتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے میرے پیارے کیوں گرا رہا ہے؟ یا رسول اللہ یہ سر اس قابل نہیں ہے جو تمہاری گود میں رکھا جائے، یا رسول اللہ یہ سر اس قابل نہیں ہے جو تمہاری آغوش میں رکھا جائے۔ میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبرائیل آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب نے پیغام بھیجا ہے، اپنے غلام سے کہہ دو رب نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے اور اس کے احساس گناہ کو رب نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے، اور اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے اگر یہ 70 جہنمیوں کے طرف صرف محبت کی نظر دیکھ لے گا اللہ ان جہنمیوں کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اب تاریخ تو اٹھائے، میرے نبی نے جب اتنی خوشخبری دی، جب غلام کو یہ خوشخبری دی تو غلام آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے کیا کیا تھا اور تمہارے رب نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ اتنا کہا اور وہی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ احساس گناہ باقی تھا، اب ہمارے اندر احساس گناہ نہیں ہے۔ ہم دن بھر 1000 بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، دن بھر ہم فیس بک پر بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، دن بھر ہم عیاشی و مکاری میں لگے رہتے ہیں، اور پھر ہم فخر سے کہتے ہیں ہم گناہی کیا کرتے ہیں، دین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم گناہی کیا کرتے ہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم گناہی کیا کرتے ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ابے غوث کے دامن نے ہمیں یہی عطا فرمایا ہے کہ ہم لڑکیوں کو دیکھتے رہیں، عیاشیاں کرتے رہیں، مکاریاں کرتے رہیں۔ ابے یاد رکھو جو نبی کا غلام ہوتا ہے اور جو غوث اعظم کا مرید ہوتا ہے، غوث اعظم سے پوچھا گیا حضور آپ کا مرید کون ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا میرا مرید وہ ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو رب کی رضا کے لیے قیام کیا کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ 12 بج گئے۔ غوث اعظم کا مرید وہ ہے عیاشیاں ختم کرو، احساس گناہ ختم ہو گیا۔ ایک عورت میرے نبی کی بارگاہ میں آتی ہے تو احساس گناہ دیکھو، ایک عورت میرے آقا کی بارگاہ میں آتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے کیا گناہ ہو گیا؟ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا اور زنا سے میرے پیٹ میں حمل ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اب تو اسلامی قانون تیرے اوپر لاگو ہے، تجھے تو ختم کر دیا جائے گا۔ عرض کرتی ہے رسول اللہ جو قرآن کا حکم ہے نا میرے سر آنکھوں پہ، پر میدان محشر میں مجھے اس گناہ کی سزا نہیں ملنا چاہیے۔ میرے آقا فرماتے تیرا گناہ ہے نا لیکن جو تیرے پیٹ میں جان ہے اس کا کوئی گناہ نہیں، ایسا کر جا اور جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ اگر ہم اور تم ایسا کوئی گناہ کر لے اور ہمیں پولیس پکڑ لے اور موقع دیتے جائے 1 سال کے بعد آ جائے تو ہم جائیں گے کیا؟ بولو چلے جاؤ گے؟ کہتے بھائی پھانسی کی سزا ہوگی 1 سال کے بعد آ جائیے۔ زمین بیچ باز کے، مکان بیچ باز کے ایسی جگہ جا کے رہے گا جہاں پولیس ڈھونڈ کے لیکن احساس سے گناہ دے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا پھر گود میں لے کے میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچی یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تو مر گئی تو یہ بچے کو کون پالے گا؟ یہ تو ویسے ہی چلا جائے گا، پھر ایسا کر اس کو دودھ پلا اور جب یہ روٹی کھانے کے لائق ہو جائے نا تب آنا۔ پھر چلی گئی۔ 2 سال کے بعد جب لوٹ کے آتی ہے تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا نوالا لے کے آتی ہے۔ آنے کا انداز دیکھو، روٹی کا نوالا بچے کے ہاتھ میں، گود میں لے کے آتی ہے یا رسول اللہ میں نے اس کو 2 سال دودھ پلایا ہے اور یہ روٹی کھانے لگا، یا رسول اللہ میں تیار ہوں، اسلام کا جو حکم ہوگا مجھے قبول ہے۔ پھر آپ کو فرماتے جاؤ اور اس کو کوڑے مار کے ختم کر دیا جائے۔ کوڑے مار مار کے اس کو جب ختم کر دیا نا، ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بتاؤ کیسی بدبخت عورت ہے،
3 مرتبہ اسے موقع ملا. پھر آقا نے فرمایا جا جب بچہ ہو جائے تب آنا. پھر آ گئی. پھر موقع ملا جا جب 2 سال کا ہو جائے تب آنا. پھر آ گئی. اسے جان بچانے کا بار بار موقع ملا اور پھر بھی یہ آتی رہی اور اپنا گناہ سناتی رہی. میرے آقا نے فرمایا خبردار یہ مت کہنا تو نے اس کا گناہ دیکھا ہے, اس کی توبہ نہیں دیکھی. اس کو احساس سے گناہ اتنا بڑا تھا کہ اللہ نے اس کی توبہ اتنی بڑی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی ہے. اگر 70 جہنمیوں پہ اس کی توبہ کو پھیلا دیا جائے تو اللہ 70 جہنمیوں کو اس کی توبہ کے صدقے میں جنت عطا فرمائے.